كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، جو خاص کر کے آپ حضرات اس موقع پر لوگ بہت ہی زیادہ سوالات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اب اس موقع پر حالات حاضرہ کے موافق مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو کس طریقے سے یہ شب برات کی جو رات ہے کیسے عمل کریں. جو ہم سب کے ام المدارس مدرسہ دارالعلوم دیوبند ہیں، اس مدرسے کی طرف سے دو ضروری گزارشات ہیں جو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آپ حضرات دھیان سے سنیں. نمبر 1 شب برات سے متعلق کہ 9 اپریل بروز جمعرات شعبان کی 14ویں تاریخ ہے. اس اعتبار سے جمعہ اور جمعرات کی درمیان رات شب برات ہے. اس رات میں ذکر و عبادت، دعا و استغفار کی کثرت اور اس کے بعد والے دن روزہ رکھنے کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے. لیکن کوئی عمل اجتماعی شکل میں کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس رات میں قبرستان جانے کی ترغیب بھی نہیں دی گئی ہے. صرف ایک بار تنہا قبرستان جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس کے باوجود بہت سے لوگ قبرستان یا مساجد میں اجتماعی طور پر جاتے ہیں اور مختلف اعمال کرتے ہیں. اس لیے تمام مسلمانوں کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ موجودہ حالات میں ضروری اعمال، نماز باجماعت اور جمعہ وغیرہ کے لیے بھی نکلنے پر پابندی ہے. شب برات میں مساجد یا قبرستان جانے کا ارادہ بھی نہ کریں. اپنے بچوں اور جوانوں کو باہر نکلنے سے باز رکھیں، یعنی روکے رکھیں. چراغاں یا پٹاخہ بازی جیسی رسوم اور گناہوں سے مکمل پرہیز کریں اور حسب توفیق رات میں نوافل اور استغفار کا اہتمام حسب معمول گھروں میں رہ کر کریں. اور 15 شعبان بروز جمعہ بشرط روزہ رکھ لے کہ وہ مستحب ہے. کیا ہے یہ؟ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ روزہ کیا ہے، تو اس لیے آپ حضرات سمجھ لیں کہ یہ روزہ رکھ لے تو یہ کیا ہے؟ یہ مستحب ہے. اس کے علاوہ ہر قسم کے اجتماعی یا خود ساختہ غیر ثابت اعمال سے مکمل پرہیز کریں. انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے. دوسری چیز میرے دوستوں، لاک ڈاؤن کی پابندی سے متعلق کہ کورونا وائرس کے خدشے یا اندیشے کے تحت دنیا کے اکثر ملکوں کی طرح ہمارے ملک میں بھی لاک ڈاؤن نافذ ہے، جس کے 14 دن گزر چکے ہیں. لیکن ابھی تک بعض لوگوں کے بارے میں یہ شکایت سننے میں آتی ہے کہ وہ بسا اوقات اس پابندی کے خلاف ورزی کرتے ہیں. شاید ایسے لوگ ان پابندیوں کو صرف حکومت کی انتظامی یا پالیسی کے طور پر دیکھتے ہیں. اس لیے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں 2 باتیں ملحوظ رکھیں. نمبر 1، حکومتی قوانین کی پابندی بھی ہماری اخلاقی و شرعی ذمہ داری ہے، خاص طور پر اس صورت میں کہ حکومتی پابندیوں کا مقصد بھی شہروں کا تحفظ ہی ہے، ملکوں کا تحفظ ہی ہے. اب نمبر 2، وبائی بیماریوں کے متعلق شریعت کی ہدایت بھی یہی ہے کہ جہاں وبا ہو وہاں کے لوگ باہر نہ جائیں. اس کے متعلق حدیث نبویہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بہت سے صحابہ کرام کے طرز عمل سے یہی رہنمائی ملتی ہے. اس لیے موجودہ حالات میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا اور گھروں تک محدود رہنا شرعی اور قانونی دونوں اعتبار سے ضروری ہے. اسی طریقے سے میرے دوستو، لہذا تمام مسلمان ان پابندیوں کی خلاف ورزی سے بچیں اور حفاظت و علاج وغیرہ سے بھی غفلت نہ برتیں. یہ تدابیر اختیار کرنا بھی شریعت کے حکم کی تعمیل ہے اور یہ ہمارے ایمانی عقیدہ کے منافی یعنی رکاوٹ نہیں ہے. جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہمیں یہ عقیدہ بھی شریعت نے دیا ہے اور یہ تدبیر اختیار کرنے کا حکم بھی شریعت ہی سے ملا ہے. اسی کے ساتھ کثرت سے استغفار، درود شریف اور آیت کریمہ پڑھنے کا اہتمام کریں اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے اور پورے عالم کے لیے، خاص کر کے پورے بر اعظم یورپ، افریقہ،
اور آسٹریلیا اور اسی طریقے سے تمام ملکوں کے لیے کیا کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو خیر و عافیت سے رکھے، اور دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے ہم سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔